نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ لفظی ترجمہ: لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحاً نوح علیہ السلام کو، الی قومہ الی طرف، قومہ ان کی قوم کی طرف، قومہ اس کی قوم، فقال فا کا مطلب پس، قال آپ نے کہا، قال کا ویسے مطلب جو ہے لفظی ترجمہ اس نے کہا، فقال پس کہا، اعبد اللہ، فقال یا قوم، یا کا مطلب اے قوم، قوم یا قوم اے میری قوم، اعبد اللہ، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم، یہاں پر ما کا مطلب نہیں ہے، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من سے، الہ معبود کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ تو یہاں پر جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو نوح علیہ السلام کی تذکرہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں جو کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ سورۃ الاعراف کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں قرآن کریم کی حکمت کے بارے میں بتایا گیا، اس کی صداقت کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر جو ہے وہ دل میں کسی کا قسم کا شک یا کجی کمی جو ہے وہ واقعہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی وجہ سے ہی ہمیں کن کن چیزوں کا پتہ چلتا ہے وہ ہم سورۃ الاعراف میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں ایک تو ان قوموں کا تذکرہ کہ جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی تو وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اس سجدہ تعظیمی کا تذکرہ کہ شیطان نے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر کس طرح جو ہے آدم علیہ السلام کو بہکایا، آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ پاک سے جو توبہ کی، اور اس کے بعد جو رکوع ہے جس میں اللہ پاک نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی 4 مرتبہ اللہ پاک نے اس طرح جو مخاطب کیا کہ اے بنی آدم، سب سے پہلے لباس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ لباس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر بنی آدم کو خطاب کر کے اللہ پاک نے شیطان کی دشمنی سے آگاہ کیا کہ شیطان جو ہے کہیں تمہیں بھی اس طرح نہ بہکا دے کہ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر اس کے بعد پھر بنی آدم کو خطاب کر کے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کے لیے لباس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر بنی آدم کو 4تھی مرتبہ خطاب کیا گیا اور رسالت کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ انبیاء کرام کی اہمیت کیا ہے۔ جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ تو جنت میں گئے، اور جنہوں نے بات نہ مانی وہ کس طرح جہنم میں گئے، اور کس طرح پھر کفار نے اپنے اوپر جو لعنت کی۔ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اصحاب اعراف کا تذکرہ، یعنی وہ دیوار جس پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ اپنی رحمت سے ان کو بھی جو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے سورت کا نام جو ہے وہ الاعراف جو رکھا گیا ہے، کیونکہ سورت کے نام کا تذکرہ جو ہے وہ سورت کے اندر بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ
کہ آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے جو 6 دن میں جو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر 59 کہ جس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، تو نوح اصل میں گریہ زاری، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے گریہ زاری کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جو نوح جو پڑ گیا۔ آپ کا نام شاکر اور عبد الغفار، یعنی یہ نام بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ روایات میں ملتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ قوم جو عراق میں تھی اور وہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو ادریس علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام سے پہلے جو آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نوح علیہ السلام کی وفات تک 2856 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے۔ اور جو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 5ویں پشت میں ادریس علیہ السلام سے جو جا ملتی ہیں، اور ادریس علیہ السلام 4تھی پشت میں شیش علیہ السلام سے، اور شیش علیہ السلام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے سے لکھنا جو ایجاد کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ یعنی 3 عقائد ایسے ہیں جو تمام انبیاء کرام کی تبلیغ میں مشترک ہیں، وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ تو نوح علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنی قوم کو جو تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں جو مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، اور انہوں نے کون کون سے بت جو ہے وہ بنا رکھے تھے، جس کا تذکرہ جو ہے سورہ نوح میں بھی جو ملتا ہے کہ قوم کے سردار جو تھے انہوں نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یعنی یہ ود، سواع، یعوق، یغوث اور نسرا یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ 5 جو بزرگ تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں گزرے، نیک صالح تھے، لیکن لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا جو کرنا شروع کر دی، اور یہ بھی بات شیطان نے ان کے جو ذہن میں ڈالی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عبادت کرو اللہ کی۔ تو اللہ پاک نے جب اپنا تعارف کرانا تھا، اپنی پہچان کرانی تھی، تو انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا۔ اللہ کی جو تعریف کیا ہے کہ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، یعنی اللہ ایسی ذات ہے کہ جس میں تمام کمال والی صفات پائی جائیں۔ کمال والی صفات اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں جیسے الخالق، پیدا کرنے والا، اس نے المالک، القدوس، السلام، یہ تمام اللہ پاک کے جو صفاتی جو ہے نام ہیں۔ تو اسی طرح جو الہ جو ہے وہ کسی کہتے ہیں، یعنی الہ معبود کو کہتے ہیں۔ معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ود، سواع، یغوث، یعوق، نسرا، یہ نوح علیہ السلام کی جو قوم جو تھی انہوں نے اپنے بت جو بنا رکھے تھے۔ تو الہ جو ہے اس کے شروع میں جب الف لام لگا تو یہ اللہ بن گیا، اور اللہ جو وہ ایک ہے، اس لیے اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں اس کے شروع میں الف لام آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہندوؤں نے بھی اپنے بت جو بنا رکھے، اپنے معبود، برہما، وشنو، شیو، زرتشت، ان کے ہاں بھی نیکی کا خدا، بدی کا خدا۔ تو الہ جو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو ایک ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے کیا تبلیغ کی کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے مگر جو ہے وہ اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کی ہی جو ہے عبادت جو ہے وہ کرنی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ تو اس میں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اخاف، یعنی اگر گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر وہ لفظ کے جس کے شروع میں جو الف یا یہ کہ حمزہ یا نون، تا اور یا لگ جائے، یعنی یا، تا، نون اور حمزہ، یعنی اس کا اگر مجموعہ دیکھا جائے تو اتین، تو وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی جو پہچان ہوتی ہے۔ یعنی یہ ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی بڑے دن کے عذاب سے جو ڈرتا ہوں۔ اور جس طرح سورہ نوح میں بھی یہ بات آئی
کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا، یعنی وہ عذاب کیسا تھا؟ اغرقوا، غرق ہو گئے وہ، فادخلوا نارا، اور آگ میں وہ داخل ہو گئے، آگ میں ان کو جو پھینکا گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نہ سمجھی، تو پھر نوح علیہ السلام نے یہی دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر زمین پر یہ رہ گئے تو ان سے پھر اور کافر پیدا ہوں گے، ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گی۔ تو یہ ابھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59، یہ ہم نے جو اس کا آغاز کیا ہے، یہاں سے ہم نے درس کا، تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔